قیامت کا دن ہوگا میری بیٹیوں تم بھی سنو میری بہنوں، جو بات بات پر کہتے ہو بس اللہ، وہ بات بھی ساری کر دیتی ہو، کہتی اللہ معاف کرے، کیسے کرے گا معاف؟ کہتی مجھے تو پتہ نہیں، اس نے کہا تھا اگے کسی کو بتائیو نا، جب تو پیٹ کو کے اندر راز نہ رکھ سکی تو دوسرا کیسے رکھے گا؟ آج میری بچیوں میں تمہیں بتاؤں، بھائی شہباز صاحب اللہ اکبر، میں نے گھر کے اندر، اس نے اپنے گھر کے اندر سبزی بھیجی اور صبح صبح تازہ تازہ سبزی لے کے آیا، صبح صبح تازہ تازہ، اور کہنے لگا دیکھ فلانی دکان پہ تازہ تازہ تھی، اٹھا کے لے آیا، ذرا سونا سا اس کو بنانا، سونی سی بھون کے سے بنائیو۔ دوپہر کے وقت میرے عزیز آیا، قمیض اتاری، کولر کے آگے بیٹھا اور پھر ہاتھ دھو کے چٹنی رائتا سلاد سمیت پھر کھانا کھانے لگا، بسم اللہ بھی پڑی تھی، اللہ اکبر، کھانا کھانے لگا، پہلا لقمہ چکھا، کہنے لگا یہ کیسا تو نے پکایا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے گرمی میں چولہے کے آگے 2 گھنٹے بیٹھی، اب بھی کہتا کیسے پکایا؟ مسالے تو لے کے آیا، سبزی تو لے کے آیا؟ نہ نہ سبزی بھی صحیح تھی، مسالے بھی صحیح تھے، بتا کسی کی نظر تو نہیں لگی؟ ہاں میں ہنڈی پکا رہی تھی، فلانی آ گئی ہنڈی میں جھانک کے کہنے لگی کیا پکا رہی ہے؟ پک جاوے تو میرے گھر بھی تھوڑا، ہاں اس نے کیا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے پکا، درود شریف پڑھ کے پکا، تیرے کھانے کو کیسے کسی کی نظر لگ سکتی ہے؟ میں تجھے بتاؤں یہ کھانا بے ذائقہ کیسے ہوا؟ ہنڈیاں بھن رہی تھی، پورے عروج پہ تھی، چمچہ ڈوئی چل رہی تھی، اچانک فون کی گھنٹی بجی، تو نے دیکھا اس پہ امی لکھا تھا، اس پہ بہن لکھا تھا، تو نے فون پہ دیکھا اس پہ بھائی لکھا تھا، تو نے کہا السلام علیکم۔ ماں نے کہا کیا کر رہی میری دھی رانی؟ اللہ اکبر، کہنے لگی جس جہنم میں تم نے جھونکا تھا ان کم بختوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تیری زبان کا یہ کڑوا بول منہ سے نکلا، یہ ہنڈیا کے اندر گیا، خدا کی قسم اس نے ذائقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا لوگو اللہ اکبر، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اللہ کبھی میں شما فرما، میں نے سنا ہے پڑھا کوئی نہیں، فرمایا اللہ اکبر، جب ایک آدمی محلے والے پر، پڑوسی پر، اپنے سے نچلے پر یا اپنے سے بڑے پر ظلم کرتا ہے، اس کے سینے سے یہ ظلم کی ایسی گرم ہوا نکلتی ہے کہ جنگل کا پرندہ اس تک ہوا پہنچے تو جنگل کا پرندہ بھی مر جاتا ہے۔ اللہ بتاؤ گھر کے آوے بگڑے پڑے، کس گھر کے اندر سکون ہے، کس گھر کے اندر امن ہے، کس گھر کے اندر شانتی ہے، کس گھر کے اندر پیار محبت کا چراغ جلا پڑا ہے؟ تباہی پھری پڑی ہے، تباہی، سکون ہی کوئی نہیں گھر کے اندر، امن ہی کوئی نہیں گھر کے اندر، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں بات مجھے یاد آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اس کی عبادت کے، اس کی ریاضت کے، اس کے جہاد کے، اس کے اشر گشر کے، اس کی تبلیغ کے، اس کی تدریس کے، اس کی تقریر کے پوری دنیا کے اندر چرچے تھے، لوگ خطیب اعظم کے نام سے اسے پہچانتے تھے، لیکن قیامت میں نے ممبر پہ بیٹھ کے میں نے کہا حکومت پاکستان یا اپوزیشن یوں کر رہی ہے، اللہ اکبر، فلانا مولوی شراب پی رہا ہے، فلانا مولوی بدفعلی کر رہا ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، میں نے سنائی بات جو ہزاروں آدمیوں کے موبائلوں سے ہوتی میرے پاس گزری، میرے عزیزوں اس بات کو ممبر پر بیٹھ کے اپنی تقریر چمکانے کے لیے، اپنا چینل چمکانے کے لیے میں نے وہ بات کر دی۔ اللہ اکبر، میں تو بات کر کے اس پر ڈٹا رہا، قیامت کا دن ہوگا جس کی بات کی تھی، اللہ اکبر میرے عزیزوں، آب کوثر پی کر اور جنت کی نہر ریان کے اندر نہلا کر اسے جنت کا تاج پہنا کر، جنت کے جوڑے پہنا کے جنت میں بھیجا جائے گا، اور میری باری آئے گی تو ریڈ لائٹ جل جائے گی، اللہ فرمائیں گے کھڑا ہو جا، فرشتوں اس کا ٹھکانہ ادھر نہیں، ٹھکانہ ادھر ہے، مڑ کے دیکھ کے کہوں گا الہی کیا وجہ بنی کہ اس کی غیبت کی تھی، تو اللہ اسے بھی تو جہنم میں جانا چاہیے تھا، اور میں تو غیبت کر کے ڈٹا رہا، وہ غلطی کر کے سجدے میں پڑا رہا، بتا تجھے پکڑتا یا اسے چھوڑتا؟ فرمایا اس نے اس رات مجھے رو کے دکھایا تھا، مجھے اتنا پیار آیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور تو نے ڈیٹ ہو کے کہا تھا ہاں میں کیتی ہے، تیرے تو ہوندہ ہے تو کر لے، فرمایا تیرے ڈیٹ پر مجھے اتنا غصہ آیا تھا، میں نے تیری نیکیوں پہ قلم ہی پھیر دیا تھا۔